وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں ہر شے کو اس کی عطا سمجھنا چاہیے۔ اب چونکہ حضور نے وعدہ فرما لیا تھا کہ روم، فارس اور شام کے علاقے فتح ہوں گے، یہ ایک طرح سے خبر بھی تھی اور وعدہ بھی تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر جو آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک عطا فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حضور نے روم، فارس اور شام کے علاقوں کے فتوحات کی خبر دی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے بھروسے پر ہی وہ خبر دے رہے ہیں، تو جس کو اللہ چاہے یہ ملک دے دے۔ تو اب اگر حضور کو اور حضور کے جانثاروں کو یہ ملک دے دیا جائے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے مخالفین کے اعتراض کی نفی فرمائی گئی، بلکہ مخالفین کو خاموش کرایا گیا۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دے دے، کمزور سے کمزور کو دے دے، اور طاقت ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے، وہ دے سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، اب ملک دینے کی بات تھی، جب کسی کو ملک دیا جاتا ہے تو دوسرے سے ملک کو لیا جاتا ہے۔ فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے ملک واپس لے لے، یعنی ملک نکال لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر روم، فارس و شام کی جو موجودہ حکومتیں ہیں ان سے ملک واپس لے کر مسلمانوں کو دے دیا جائے تو تمہیں اس پر اعتراض کیا ہے؟ ملک اس کا ہے، ایک سے لے لیا دوسرے کو دے دیا، تو تمہیں اس پر اعتراض کی نہ تو گنجائش ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ فرما دیا تو اس کی تائید اب رب کی جانب سے ہو رہی ہے، یعنی رب کو حضور کی بارگاہ میں یہ گستاخی پسند نہیں ہے کہ ایک بات حضور ارشاد فرمائے اور ایک عام آدمی اٹھ کے اس کے نفی کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے جبھی تو وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ممکن نہیں ہوتا تو کیسے فرماتے؟ تو حضور نے یہ خبر فتح مکہ کے موقع پر بطور انعام ارشاد فرمائی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ایسا ہوگا تو وہ ہوگا، اور پھر چونکہ یہ بات بطور انعام ارشاد فرمائی گئی، اور حضور نے دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہیں پر کہ یہی پورا کا پورا لشکر جو آج موجود ہے یہی ان ممالک کو فتح کرے گا، ایسا کہیں نہیں فرمایا حضور نے، بلکہ مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس نے اس میں سے وفات پائی ہوگی وہ اپنے مقام پر، اور یہ بھی کسی نے نہیں لکھا، ہو سکتا ہے کافی سے زیادہ تعداد اس لشکر کی ہو جس نے مکہ فتح کیا تھا، وہی مجاہدین اس میں کام آئے ہوں اور یہ علاقے انہی کے سامنے فتح ہوئے ہوں۔ فارس کا علاقہ غالباً فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، تو اس وقت بہت امکان ہے اس بات کا کہ فتح مکہ کے موقع پر موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اکثریت اس وقت وہاں پہ موجود ہو۔ لیکن یہ خبر جو حضور نے مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کی غرض سے انہیں انعام کے طور پر ارشاد فرمائی تھی، وہ خبر پوری ہوئی، اور یہ علاقے مسلمانوں کے زیر سلطنت آئے، اور یہاں پر اسلام کا جو پرچم تھا اسے سربلندی حاصل ہوئی، اسلام کو سربلندی ان جگہوں پر حاصل ہوئی۔ فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ عزت عطا فرمائے سے مراد یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اچھے اعمال کرے۔ تو توفیق اصل میں اس کے جانب سے قوت ہے، اور توفیق
کی جو قوت ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہم نیک عمل کی جو توفیق مانگتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی عرض کرنا چاہیے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ قوت حاصل ہو پہلے کہ انسان کا جو ارادہ ہے وہ مضبوط ہو، انسان کی جسمانی قوتیں ساتھ دیں. یہ سب باتیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اعمال کے اندر. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کام تو کرے سارے ذلت والے اور یہ کہے کہ نہیں مجھے عزت ملے گی. اچھا، ہمارے زمانے میں اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر یہ برا ہوتا تو کیا ہمیں عزت حاصل ہوتی؟ اب ایک آدمی رشوت کے ذریعے دولت اکٹھی کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری جو دولت ہے یہ اگر اچھی نہ ہوتی تو مجھے کیوں ملتی. نہیں، برائی بھی انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور برائی انسان کو حاصل ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم برائی کو عزت سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت معاذ اللہ ہمیں من جانب اللہ حاصل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. جس کو ہم بظاہر عزت سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کا پھل ہے جو عنقریب برائی کی شکل میں ظاہر ہو کے رہے گا. ہم نے آج کوئی کام کر لیا، ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا کر لیا، لیکن اس کے برے نتائج حاصل ہونے میں بے شک کچھ دیر لگے، لیکن وہ حاصل ہوں گے اور وہ نتائج مل کے رہیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک عجیب بات ہے. اسی آیت شریفہ کے موضوع کے سلسلے میں علماء کرام نے ایک اور بڑی دلچسپ بحث کی. انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا وہ لوگ تصوف کی طرف چلے گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی جب ملک کہتے ہیں تو جو ملک ہے اس سے مراد ہے عالم اجسام، یعنی توتی الملک من تشاء، تو عالم اجسام ہے یہ سب کچھ. اور واقعی یہ بات درست ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو کوئی حکومت حاصل ہو رہی ہے تو وہ جسمانی حکومت ہے، یعنی جسموں پہ آپ حکومت کر رہے ہیں. اب توتی الملک سے عالم انوار پر حکومت نہیں ہے کیونکہ وہ ملکوت ہے. اللہ فرماتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت، کہ پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت ہے، ملکوت کل شیء. تو عالم ملکوت جو ہے اس کی حکمرانی جو ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہے، وہاں ہے تکوینی نظام کا مسئلہ. یعنی تکوینی نظام جو ہے وہ عالم ملکوت میں ہے، یعنی موت و حیات یا اور جو کچھ بھی ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں جو اٹل ہے وہ وہاں ہوتے ہیں. انسان کو جس ملک پر قدرت حاصل ہے وہاں ایسے فیصلے نہیں ہوا کرتے. تو عالم اجسام کی مملکت حاصل ہوتی ہے، دنیاوی انتظام چلانے کے لیے عالم ملکوت کی حکومت اسے حاصل نہیں ہوتی. وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا جاتا. اور اگر انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی معاملہ وہاں ہے بھی تو وہ باذن الہی ہے، یعنی اللہ کی اجازت سے ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اجازت عطا فرمائے نہ فرمائے، وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن وہاں اس کی مرضی کے بغیر تصرف نہیں ہے. یہ ایک نکتہ ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ملک اور ملکوت کا فرق اس یعنی موقع پر سمجھنا بہت ضروری ہے. اور لازمی بات ہے کہ اس فرق کو سمجھے بغیر تو بات نہیں بنے گی.